اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، یہ کم جو ہے نا لفظ، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تکثیر کے لیے بھی تقلیل کے لیے بھی، یعنی کثرت ظاہر کرنے بہت زیادہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بہت کم قلیل، دونوں الفاظ دونوں معنی اس سے لیے جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کم تقلیلیہ بھی ہوتا ہے تکثیریہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں تکثیریہ ہے۔ کم قسمنا، ہم نے بہت سے ہلاک کر کیے، من قریۃ، آبادیوں میں سے، قوموں میں سے، ہم نے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی ہیں، کانت ظالمہ، جو ظالم تھیں۔ یہاں آبادیوں سے مراد آبادیوں والے، بستی سے مراد بستی والے، یعنی ان بستیوں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ ظالم تھے، اور اس وجہ سے ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جہاں ظلم ہو نا وہاں پھر بربادی آتی ہے، وہاں آبادی نہیں بربادی آتی ہے۔ وہ جس طرح حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کا ارشاد ہے نا جی کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی، ظلم ہوگا تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی، انصاف ہو، بے شک کفر ہو تو بھی قائم رہا جا سکتا ہے، لیکن انصاف نہ ہو، جہاں نا انصافیاں ہوں، ظلم ہو، وہ حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی ہیں۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا ان کے کچھ اشعار ہیں، اس میں جو ہے نا آپ ان کا لب لباب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی آبادی کے بارے میں اچھائی کہ کسی بستی کے بارے میں اچھائی چاہتا ہے، اس کو آباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیک حکمران نصیب کر دیتا ہے، لیکن جس وقت کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ظالم حکمران دے دیتا ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو رب تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، وجہ یہ تھی کہ ان کے رہنے والے ظالم لوگ تھے، اس وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر، دوسرے لوگ اور آ کر ان کی بستیوں میں، ان کے گھروں میں آ کر آباد ہوئے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا ہلاک ملیا میٹ ہو گئے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جس وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اس سے بھاگنے لگ گئے۔ یرکضون جو ہے نا رکضا، یہ عام طور پر سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس وقت سواری پر آدمی بیٹھ کر اس کو ایڑ لگاتا ہے نا، جیسا موجودہ دور میں گاڑی میں بیٹھ کر گیئر لگائے نا تو وہ سواری یعنی کہ جیسا گھوڑا وغیرہ ہو تو اس کو ایڑ جو ہے نا وہ اس کا گیئر ہے، تو اس وقت کہتے ہیں رکضا، اس کو ایڑ لگائی ہے تیز دوڑانے کے لیے۔ تو یعنی جس وقت ان کو احساس ہو گیا کہ اب ہم پر عذاب آ گیا ہے، تو اس وقت جو سواریوں پر تھے وہ سواریوں کو بھگانے لگے، تو پیدل خود بھاگنے لگے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اس وقت وہ بھاگنے لگ گئے جس وقت ان کو یہ احساس ہو گیا، یہ محسوس ہوا کہ اب عذاب پہنچ گیا ہے۔
خواہ وہ آواز اس کو آواز کانوں سے سنا یا آنکھوں سے دیکھا، باہر کا حصوں نے کہا جی کہ عذاب پہنچ رہا ہے، تو لا ترکدو ان کو حسب حال کہا گیا، یا فرشتوں نے کہا لا ترکدو نہ بھاگو، اب تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جس وقت وہ کہتے ہیں جی کہ عذاب آئے نا یا کوئی مار پڑنے لگے نا، جس وقت وہ کوئی چھوٹا تان لینا سر پر، تو اس وقت بے شک بچنے کی کوشش کرو، پھر بچنا مشکل ہے، بچاؤ کا وقت ہوتا ہے، لیکن جو مار کا وقت آ جائے تو پھر بچاؤ مشکل بن جاتا ہے۔ تو انہیں کہا گیا نہ بھاگو، ورجعو واپس آ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، یہ جو عیش و عشرت کے جو تمہارے قدے بنے ہوئے ہیں نا، ان میں واپس آ جاؤ۔ کہاں بھاگ کر جاؤ؟ وہ مساکنکم، اور اپنے یہ جو تمہارے بڑے بڑے محلات ہیں نا، جن میں ہر ایک تمہیں آسائش حاصل ہے، کسی قسم کی پریشانی تکلیف نہیں ہے، نہ گرمی کا احساس ہے نہ سردی کا احساس ہے، سردیوں میں گرم انتظام ہے اور گرمیوں میں سرد انتظام، اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی گرم دونوں ہوائیں دیتے ہیں۔ تو جہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی نہیں تھی نا، عیش و عشرت ہی تھی، ادھر واپس آ جاؤ۔ وہ جو تم میٹنگیں کرتے تھے، تم بیٹھے رہتے تھے اور تمہارے خدام تمہارے ارد گرد پھرتے رہتے تھے، تو ادھر ہی آؤ نا پھر، لعلکم تسألون، تاکہ شاید تم سے کوئی سوال کیا جائے، یعنی سوال کیا جائے، یعنی کہ یہ دونوں اس کے معنی، یعنی کہ واپس آؤ، تم سے سوال کیا جائے کہ تمہیں یہ کیوں مار پڑ رہی ہے، یا یہ بھی ہے کہ تم جس طرح میٹنگ وغیرہ کرتے تھے اور وہ تمہارے خدام ہر وقت حاضر رہتے تھے، جو تمہیں کوئی ضرورت ہے فوراً سے کہا یہ کر لو وہ کر لو، تو شاید ایسا کوئی حالات پیدا ہو جائیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری خرابی، ہم ہی ظالم تھے۔ اس وقت انہیں پتہ چل گیا جی کہ یہ ہمارے ظلم کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ تو جہاں پھر ظلم ہوتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ ہی سزا بھی آ جاتی ہے، وہ دیر پا یہ چیز نہیں رہتی ہے۔ تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس وقت انہوں نے رونا چیخنا شروع کر دیا، یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہمارے لیے ہلاکت، یہ کیا ہو گیا، ہم ظالم تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارا انجام ہوا ہے۔ لیکن فما زالت تلک دعواہم، تو وہ برابر یہی چیختے رہے، اسی طریقے سے شور مچاتے رہے، یہی کچھ کہتے رہے، یہی جو پیچھے ہے کہ یا ویلنا، یہی کہتے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی، رب العالمین، یہی ان کا جو ہے نا شور شرابہ تھا، یہی ان کا کہنے والی تھی۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو اجڑے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا۔ جس طرح کھیتی ہے نا، کوئی فصل ہو، اس کو یا تو جس وقت کسان دراٹی سے اس کو کاٹ لینا تو بالکل خالی، یا جس وقت اگر جانور ڈنگر شنگر اس کو کھا جائے نا، کوئی ٹونڈ کھڑا ہے، کوئی ایک آدھ بوٹا کھڑا ہے، باقی گھاس تک بھی وہ چٹ کر جائیں تو بالکل وہ اجڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ وہ جعلناہم حصیدا، تو ان کو جو ہے نا وہ بالکل اجڑے ہوئے کاٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گئے، کوئی ان کا جو ہے نا حالت نہیں رہی۔ خامدین، خامدین کا معنی ہے کہ جلے ہوئے، یعنی بالکل سہاگا بن گیا۔ جس وقت کوئی چیز جل جائے نا تو پیچھے صرف اس کی راکھ ہی رہ جائے، تو وہ بھی ہوا ہے تو اس کو اڑاتی ہے، تو یہ حالت ان کی تھی۔ یہ وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے نا، تو ان کی یہ حالت بنی ہوئی تھی۔
تو بات یہ ہے کہ جس وقت عذاب کا وقت آ جائے تو پھر وہ توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر انہیں توبہ کی مہلت نہیں ملی، انہیں ایمان لانے کی مہلت نہیں ملی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ جو ایمان باس ہے، ایمان کہ جس وقت آدمی کو مرنے کے وقت، مرنے سے تھوڑا سا پہلے اس کو یقین ہو جاتا ہے بس اب میری موت ہے، موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ جس وقت فرشتہ موت والا نظر آ جائے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند۔ اب اگر کافر ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان نامقبول ہے، گناہگار توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ نامقبول ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جس وقت مار پڑنے لگے اس وقت توبہ کرو، تو پھر وہ توبہ کا وقت نہیں ہے، پھر وہ مار ہی کا وقت ہے، پھر وہ پڑے ہی پڑے گی۔ تو اس لحاظ سے جس وقت آدمی خوشحالی میں ہو نا، تندرستی میں ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ابھی اس کو یہ یقین پتہ ہی نہیں کہ موت آنے والی ہے، دور ہو، یقین ہی نہ ہو، تو اس وقت وہ رب تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، نیکی کرے، تو وہ پھر آخری ٹائم کارآمد ہوتی ہے چیز۔ لیکن آسانی کے وقت جس وقت آدمی رب کو بھولا رہے، اپنی من مانیاں کرتا رہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، تو پھر آخری ٹائم جو ہے نا، جس وقت سوٹا ڈانگ کسی نے سر پر جو ہے نا تان دیا، تو پھر بے شک آگے سے چیخو چلاؤ توبہ کرو، پھر وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ تو ہر ایک چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے، وقت کے مطابق آدمی اگر عمل کرے تو اس کی ایک قدر و قیمت ہے، وقت گزار دیا جائے پھر آدمی بے شک توبہ بھی کرے نا تو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جس طرح آج ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت ملا ہوا ہے، زندگی ہے، چل پھر رہے ہیں، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں وقت گزاریں، وگرنہ جس وقت اسرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے تو پھر بے شک رونا دھونا شروع کر دو، بے شک اس وقت آنسو بہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج اس چیز کی قدر ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ تکلیف کے وقت اس کی بات سنی جائے، اس کو چاہیے کہ خوشی کے وقت وہ دوسروں کی سنے، تو اس وقت تکلیف کے وقت اس کی بھی سنی جائے گی۔ اگر ایک آدمی خوشی کے وقت نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر تکلیف کے وقت اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات سے صحیح سبق سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی